دے اندر آسن تے انشاءاللہ اے اساڈی پارٹی دا برم ہے، اے تواڈی عزت ہے، اے اساڈی کشمیر دے نال محبت ہے۔ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچتا ہوں اس جہاں میں کوئی حد ہے ظلم کی، بے کسی مظلوم کی گویا سند ہے ظلم کی، ظلم پر خاموش رہنا بھی مدد ہے ظلم کی، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ واجب سب تکریم محسنین ملت علماء کرام اور تحصیل احمد پور سیال کے گرد و نواح سے اکٹھے ہونے والے غیور میرے پاکستانی دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم ایک عظیم مقصد لے کر اس جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو اظہار یکجہتی کے لیے کشمیری بھائیوں کی آواز بن کر یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور عالمی برادری کے سامنے ہم سراپا احتجاج ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، تم جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہو، تم پرندوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، لیکن آپ کے سامنے کشمیر کے اندر انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، نہ ان کو کھانے پینے کی پوری سہولیات، نہ باہر نکلنے کی اجازت۔ اس طرح تو جانوروں کو بھی کوئی پنجروں میں قید نہیں کر کے رکھتا، جس طرح ہمارے کشمیری عوام اور کشمیری بھائی جو ہیں وہاں پر بھارتی جارحیت کے سامنے جو ہے ان کو بھارتی جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر عالمی برادری کو انسانیت اور انسانی حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے کشمیریوں کے لیے ایک لاہ عمل تیار کرنا ہوگا، اور یہاں پر پاکستان کو بھی مضبوط طریقے پر اپنی خارجہ پالیسی پہ نظر ثانی کرتے ہوئے عالمی برادری کے سامنے ٹھوس موقف اپنانا ہوگا۔ اور یہ اس بات میں بالکل کوئی دوسری رائے نہیں کہ کشمیر ہمارا جگر پارا ہے، کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، اور کشمیر کے موقف پر پاکستان کی عوام کسی بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے الحمدللہ پاکستان کی عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور اسی طرح افواج پاکستان کی جانب سے بھی مضبوط طریقے کے ساتھ ملکی اور عالمی قوانین کے تحت پاکستان کی شہر کشمیر کے حوالے سے ہر دور میں ایک مضبوط موقف اختیار کیا گیا۔ آج یوم یکجہتی کشمیر پہ پورے ملک کے اندر جس طرح دیگر جماعتوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، آواز بلند کی ہے، پاکستان عوامی خدمت پارٹی بھی اسی طرح جو ہے اپنی آواز اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے بلند کر رہی ہے۔ پاکستان عوامی خدمت پارٹی ایک محب وطن جماعت ہے جو 3 اصولوں پہ کام کر رہی ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔ تو اس عنوان پر محنت کر رہی ہے، اور ہم نے پچھلے دور میں جب پچھلے 2 سالوں میں 5th جنریشن وار کے طور پر میڈیا اور اس دیگر ذرائع کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا، ان کے ذہنوں میں پاک فوج کے بارے میں نفرت بھری جا رہی تھی، انہیں پاک فوج سے بدظن کیا جا رہا تھا، اس دور میں بھی پاکستان عوامی خدمت پارٹی بڑے بڑے جلسے، جلوس اور ریلیوں کی صورت میں بیک زبان یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، شہدائے افواج پاکستان کو سلام، پاکستان کی فورسز کو سلام۔ پاک پارٹی نے اس دور میں بھی اپنے نوجوانوں کو، اپنے متعلقین کو جو ہے اپنے اداروں اور اپنی فوج کے ساتھ بالکل بدظن نہیں ہونے دیا، اور انہیں بتایا کہ تم اگر رات کے اندھیرے میں گھر میں پرسکون سوتے ہو تو یقیناً پاک فوج سرحدوں پہ پہرا دے کے جاگ رہی ہوتی ہے۔ ان کے اس قربانیاں اور محنتوں کے سبب الحمدللہ ہم پرامن اس شہر میں اور اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اس مجمع کے ذریعے سے اپنی کشمیری عوام کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ کو جس انداز میں ہماری ضرورت محسوس ہوگی، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے ہر اعتبار سے میدان عمل میں اترتے رہیں گے۔ یہاں پر اس موقع پر
میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی، ہماری پاک آرمی کے نوجوان شہید ہوئے، اس کی ہم بالکل مذمت کرتے ہیں اور پاک فوج کی قربانیوں کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر دہشت گردی کے افریت کو بہت بھاری قربانی دے کر جو ہے قابو کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز پاکستان کے عوام اپنی افواج پر، اپنی فورسز پر بھرپور اعتماد رکھتے ہوئے انہیں یقین دلاتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم اپنی پاک فوج کے سنگ سنگ رہیں گے، اور اس ملک کو مضبوط، خوشحال، مستحکم بنانے کے لیے ہم انشاءاللہ آئین اور قانون کے تحت جدوجہد کرتے رہیں گے، اپنے نوجوان نسل کے ذہنوں کی آبیاری کرتے رہیں گے، اور اس ملک میں نہ فرقہ واریت کو پروان چڑھنے دیں گے، نہ اس ملک میں شدت پسندی کو پروان چڑھنے دیں گے، نہ اس ملک میں دہشت گردی کو جڑیں جمانے دیں گے۔ یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انڈیا کی بھول ہے کہ وہ ہمارے اندر انتشار پیدا کر کے، ہمارے اندر افتراق پیدا کر کے ہمارے نوجوانوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم را کی کسی بھی سازش کو، موساد کی کسی بھی سازش کو، اور اسی طرح دیگر جو ادارے یہاں پہ این جی اوز کی صورت میں اس ملک میں کام کر رہے ہیں اور غیر ملکی ایجنڈا لانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر کامیاب بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس ملک کے اندر انشاءاللہ العزیز خوشحال، مستحکم اور مضبوط پاکستان کی راہ ہموار کرنے میں اپنی فورسز کے کل بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں اور آئندہ بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو جو حالیہ دنوں میں دہشت گردی ہوئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جس قدر ہو سکا ہم اپنا کردار ایک سچا مسلمان اور سچا پاکستانی ہونے کے اعتبار سے ادا کرتے رہیں گے۔ یہاں پر میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت اپنی جارحیت بند کرے، مودی اپنے ناپاک عزائم اپنے تک محدود رکھے۔ اس نے بھارت کے اندر بھی مسلمانوں پر جو ہے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، بھارت کے اندر بھی آئے روز مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور کشمیر کے اندر بھی مسلمانوں کے حالات زندگی تنگ ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، اس بات کو کہ یہ اجازت کوئی بھی ریاست اس طرح نہیں کرتی کہ اپنے شہریوں پر دن دہاڑے جو ہے کچھ لوگوں کو مسلط کر دے، اور وہ ماورائے عدالت کبھی گاؤں ماتا کے نام پر، کبھی کسی عنوان پر مسلمانوں کو ذبح کرتے رہیں۔ ہم قطعاً اس بات پر جو ہے خاموش نہیں رہیں گے۔ انڈیا کا یہ جارحانہ رویہ اور انڈیا کے اندر شدت پسند تنظیمیں جو مسلمانوں کا قتل عام کرنا جائز سمجھتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا اپنی ان تنظیموں کے اوپر نظر رکھے اور خصوصاً ہمارے ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش بالکل نہ کرے، ورنہ ہم انڈیا میں گھس گھس کے تمہیں اسی طرح ماریں گے جس طرح کسی دور میں تم ہمارے ان کچھ نامور لوگوں جن کے نام لینا ہم ابھی کسی مصلحت کے تحت مناسب نہیں سمجھتے، جب ان کے نام آیا کرتے تھے تو تمہاری پتلونیں گیلی ہو جایا کرتی تھی۔ ہم تمہیں انڈیا میں گھس گھس کے ماریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اتنا حوصلہ، اتنا جذبہ رکھتے ہیں، اور اتنا ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک حوصلہ اور جنون ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے کسی بھی سرحد پر اور کسی بھی سرحد کے پار جا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ مسلمان اور پاکستانی عوام آپ کے خلاف آپ کے ملک میں آ کے کچھ کرے، آپ ہمارے ملک میں بالکل مداخلت نہ کریں۔ آخر میں ڈی پی او جنگ حسن اسد علوی صاحب کا اور ڈی ایس پی احمد پور سیال محترم اشرف صاحب کا، اور اسی طرح ایس ایچ او صاحب جو ہیں ہمارے مخدوم طارق شاہ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اے ایس آئی معروف خالد صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نہایت احسن طریقے سے ادا کی، اور انہوں نے جو ہے بڑے احسن انداز سے ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کیا۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کو ملک اور قوم کی خدمت کے لیے مزید قبول فرمائے اور مزید عزت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کشمیر زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟
کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمد بما هو اہلہ۔ اے میرے مالک، ہمارے بھائیوں نے جس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں اکٹھے ہو کر یہ اپنی آواز کو بلند کیا، اے میرے مالک کلمہ حق کہنا بھی تو عبادت ہے، ان دوستوں کا آنا، ان کی محنت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری فورسز خصوصاً پنجاب پولیس نے جس انداز سے ہمیں سیکورٹی دی، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ جو لوگ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں یا ان کو ہدایت دے یا پھر ان سے پاکستان کو پاک فرما۔ اے کائنات کے خالق اور مالک رب، کشمیریوں پر آسانیاں نازل فرما۔ اے میرے مالک، اہل کشمیر پر آسانیاں نازل فرما، ان کو ان کی حق خود ارادیت کے لیے میرے مالک راستے ہموار فرما۔ اے کائنات کے خالق اور مالک رب، شہدائے کشمیر کے مقدس خون کے صدقے اے میرے مالک ان کے ملک کو آزادی اور کشمیری عوام کو آزادی نصیب فرما۔ اے کائنات کے خالق اور مالک رب، ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرما۔ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ پہرہ دیتی مسلح افواج کی حفاظت فرما۔ ہماری فورسز جو ملک کے اندرون اور بیرون ہر اعتبار سے محنت کر رہی ہیں، اے اللہ ان کے بازو مضبوط فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، صلی اللہ تعالی خیر خلقہ۔